السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اور جو آدمی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کرے، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 136 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ آیت کریمہ پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہاں پر ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی دو جگہ پر ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایمان والوں کو ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی لیے نہیں دیا گیا ہے کہ یہ زیادہ کر کے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر ایمان دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایمان کے دو درجوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو آمنو سے مراد وہ لوگ جو ایمان لا کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، ایمان لے آئے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور جن جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان تمام پر ایمان لاتے ہیں، ایسا بول کر کے جو مسلمانوں کے صف میں شامل ہو گیا، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو۔ یہاں پر جو آمنو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے خلوص نیت کے ساتھ، پورے دل کی گہرائی کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ، مکمل حوصلے کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، نیت کے اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اس انداز میں ایمان لاؤ کہ تمہارا عمل، تمہارا رویہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے نظریات، تمہارے خیالات، تمہارے مذاق، تمہارے تمام کے تمام اعمال، تمہاری گفتار، تمہارے کردار، تمہارا چلنا پھرنا، تمہاری زندگی گزارنے کا ہر ایک طریقہ اس ایمان کے مطابق ہو جائے، اس ایمان کے تقاضے کے مطابق ہو جائے جن کے اوپر تم ایمان لائے۔ اب ایک مسلمان کس چیز کے اوپر ایمان لاتا ہے؟ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ جب اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، تو لامحالہ اس کو اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی نے جو تعلیم دی ہے جو احادیث کی شکل میں موجود ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے۔ تو جب اس کے اوپر ایمان لایا تو ہماری زندگی کا ہر نظریہ، ہماری زندگی کا ہر فکر، ہماری زندگی کے ہر اعمال، ہماری زندگی کا ہر طریقہ، ہماری ہر ایک سوچ، ہمارے گفتار، ہمارے کردار، سب کے سب انہی دونوں چیزوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا رہن سہن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ہماری چال ڈال بھی ویسا ہی ہونی چاہیے، ہمارا پہناوا اوڑھاوا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنو، پوری پختگی کے ساتھ ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایمان لاؤ۔ جس چیز پر ایمان لا رہے ہو تمہاری زندگی اسی تقاضے، اسی چیز کے مطابق ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو گے۔ ابھی کل کی آیت کریمہ میں کیا بتلایا تھا؟ کل جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس کی تفسیر اور جس کا ترجمہ پیش کیا تھا، اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے سچی گواہی دو، چاہے وہ گواہی کسی کے خلاف کیوں نہ پڑے۔ تو یہ جو جذبہ ہے یہ اسی آدمی کے اندر آئے گا
جو صحیح معنوں میں ایمان لانے والا ہوگا. ابھی ایمان لا کر کے تو مسلمان سارے لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان لانا ہے اور اپنی زندگی کو ایمان کے تقاضے کے اوپر پورا کرنا ہے، تبھی جا کر کے انسان ویسا بنے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کس کے اوپر؟ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کتاب کو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا. رسول پر کون سی کتاب نازل کی؟ یہی قرآن کریم، رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ یہ قرآن کریم. قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. سب سے پہلے یہ ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ محمد صاحب لکھ لیے ہیں یا محمد صاحب نے کسی سے لکھوا لیا ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ سب غلط باتیں ہی نہیں، یہ سب کفریہ باتیں ہیں. پہلے یہ ایمان لانا کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ نے اپنے نبی پر جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل کر فرمایا ہے. ایمان لانے کا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو آیات ہیں، اس کی تلاوت کرنا ہے. ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت کرنا ہے. اس کو رکھ دیا، اس کو پیک کر کے رکھ دیا، کبھی نہیں پڑھے، وہ اس پر ایمان لانا نہیں ہوا. اس کے آیات کی تلاوت کرنی ہے. اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آیات پر غور و فکر کرنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے، قرآن کے جو دروس ہوتے ہیں اس میں شامل ہونا ہے، معنی اور مفہوم پر غور کرنا ہے. اور اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو کچھ اس سے ہم سنتے ہیں یا جو کچھ اس کو پڑھنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. یہ ایمان لانے کا مطلب ہے. تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا. اور پھر کہا والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکے ہیں. ابھی قرآن سے پہلے معلوم ہے نا 4 کتابیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے نازل ہوئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بیان فرمائے. توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر اور دوسرے نبیوں پر نازل ہوا. تو ان پر بھی ایمان لانا ہے. لیکن ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. ابھی اگر ہمارے پاس توریت آتا ہے، انجیل کو لایا جاتا ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم کو اس پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا. اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، خاص طور سے توریت، انجیل اور زبور، اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری ملاوٹ کر دی ہے، اپنی بہت ساری باتیں ملا دی. لہذا قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے ان کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہوا ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو بات بیان فرمایا ہے، اس سے پہلے میں ایک بات بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جس طرح سے 2 ایمان کے درجات بیان فرمائے کہ ایمان کے 2 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسے ہی ایمان لانا اور ایمان لا کر کے مسلمانوں میں شامل ہو جانا. دوسرا ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، جن چیزوں پر ایمان لایا ہے اپنی زندگی اس کے مطابق بنانا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرے، اس کے رسولوں کا انکار کرے، اس کے کتابوں کا انکار کرے اور آخرت کے دن کا انکار کرے، تو سمجھ لو کہ وہ آدمی دور کی گمراہی میں جا پڑا. جو آدمی اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا، ایک رسول کا انکار کیا تمام رسولوں کا انکار کر دیا، ایک کتاب کا انکار کیا تمام کتابوں کا انکار کر دیا. یہ جو یہودی لوگ ہیں وہ جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں نا، سمجھ لیجیے کہ وہ توریت کو بھی نہیں مانتے ہیں. یہ جو عیسائی لوگ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں نا، وہ سمجھ لیجیے کہ وہ انجیل کو بھی نہیں مانتے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا انکار کرے فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو یہاں پر جو کفر ہے یہ بھی 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے. یہ جو کفر ہے نا، انکار کرنا، یہ بھی 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک معنی یہ کہ ایک آدمی ان تمام چیزوں کا انکار کر دے، ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس کے رسولوں کو بھی نہیں مانتے ہیں،
اس کے فرشتوں کو بھی نہیں مانتے، اس کی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، تمام چیزوں کا انکار کر دیا اس نے. تو یہ ہوا کفر. وہ سرے سے انکار کر دیا کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کا انکار کر کے اسلام سے خارج ہو گیا. اور یہاں پر کفر کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. کفر کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ زبان سے اقرار کیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لا کر کے وہ مومنوں کے صف میں شامل ہو گیا. لیکن ایمان کے تقاضے کے مطابق وہ اپنی زندگی کو نہیں بنا رہا ہے. جو ایمان کا تقاضا ہے، 5 وقت نماز پڑھنا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، نیک اعمال انجام دینا ہے، اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے چال چلن، اپنے معاملات، اپنے کاروبار، تمام چیزوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، اور اس کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو بھی کفر ہی کہا جائے گا. ابھی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگی ان کے طریقے سے، جیسی ان کی چاہت ہے ویسی وہ زندگی گزار رہے ہیں. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو لکھا ہے لکھ رہے ہیں، تو ہم اپنے دنیا کے ڈگر پر چلتے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کو ہمیں ویسے ہی کریں گے جیسا ہمیں کر رہے ہیں. تو ایسا ایمان بھی اللہ کو نہیں چاہیے. یہ کفر کی دوسری قسم ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان والوں میں تو شامل ہوا، لیکن اس کا جو عمل ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو عبادتیں ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو کاروبار ہیں، اس کے جو نظریات ہیں، اس کے جو گفتار ہیں، اس کے جو کردار ہیں، وہ اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. تو ایسے ایمان کا بھی اللہ کو کوئی فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے، اور ایسے ایمان سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایمان لا کر کے بھی وہ کفر میں پڑا ہوا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو آدمی اللہ کا، اس کی کتابوں کا، اس کے اللہ کا، اس کی فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا انکار کر دے، وہ گمراہ ہو کر کے دور کی گمراہی میں جا کر کے پڑے گا. اللہ کو اس کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس ایمان کا اس کو کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.